ہیں۔ آج کل نیٹ پر بڑی عجیب صورتیں نکل آئیں کہ جی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، ہاں جی ایپیں بنی ہوئی ہیں، کمپنیاں شو ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے جمع کرواؤ تو آپ کے اکاؤنٹ میں روزانہ اتنے ڈالر آتے رہیں گے، آگے آپ اتنے بندے ہمارے ساتھ ایڈ کرواؤ، آپ کے وہاں سے اتنے بندے جو ہے وہ ایڈ آگے ہوں گے تو اتنے جو ہے وہ اتنے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں روزانہ آتے رہیں گے۔ اب لوگ بھاگ بھاگ کے جو ہے نا ایسی کمپنیوں کے اندر اپنے پیسے جمع کروا رہے ہیں، اور اس لالچ کے اندر کہ جو خود پیسے جمع کروائے ہیں تو اس کے ڈالر بھی آئیں گے، اور جو دوسرے بندے اس کمپنی میں پھنسائے ہیں تو اس کے بھی کمیشن اور پیسے آتے رہیں گے۔ بھاگ بھاگ کے اس حرام کام کے اندر جو ہے پھنس رہے ہیں، حالانکہ یہ سارا کام حرام اور سود ہے۔ ایک دوست نے رات مجھ سے یہ بات پوچھی، فلاں کمپنی ہے اور انہوں نے فلاں ویب سائٹ لانچ کی ہے، فلاں جو ہے انہوں نے ایپ لانچ کی ہے، اور یہ کہا بھی اتنے پیسے جمع کراؤ آپ کو اتنا منافع ہوگا، اتنے لوگ مزید آگے تلاش کر کے ہمیں تو ایڈ کرواؤ، اتنے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں روزانہ آتے رہیں گے، کیا یہ حلال ہے؟ میں نے کہا بالکل حرام ہے۔ مجھے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا آپ پہلی بات یہ ہے آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جن لوگوں نے یہ کمپنی بنائی، وہ لوگ کون ہیں؟ کہتا میں تو نہیں جانتا۔ میں نے کہا وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کہتا کوئی پتہ نہیں۔ میں کہا جن کے بارے میں آپ کو یہی نہیں پتہ بندے کون ہیں، آپ ان پر بھروسہ کر کے پیسے دے رہے ہو، جس بندے کو آپ جانتے نہیں کہ وہ ہے کون، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، آپ کو اس چیز کا کیا اطمینان ہے کہ جو وہ منافع آپ کو دے رہے ہیں وہ حلال ہے؟ نمبر 2، میں نے کہا اس بندے کے بارے میں، اس کمپنی کے بارے میں آپ جانتے ہو جن لوگوں نے کمپنی بنائی ہے تو کہ وہ کاروبار حلال کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں؟ کہتا مجھے تو پتہ نہیں، وہ پیسے دیتے ہیں اتنا پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو جب یہی نہیں پتہ کہ وہ کاروبار حلال کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں تو مال مشکوک ہو گیا، کیسے آپ کا وہ مال جو آپ کو پرافٹ کیا آئے گا آپ کے لیے حلال ہے؟ پھر میں نے کہا آپ تیسری وجہ حرام ہونے کی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کہتا مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو کہو گے جی میں نے اتنے پیسے جمع کرائے لہذا میں تو میری ان کے ساتھ پارٹنرشپ قائم ہو گئی، شیئرنگ قائم ہو گئی، لہذا اب میرے لیے منافع حلال ہے۔ لیکن سوال یہ ہے جس کاروبار میں آپ شراکت کر رہے ہو آپ کو یہی نہیں پتہ کہ دوسرا بندہ کاروبار کرتا کیا ہے، کیا چیز بیچتا ہے، کیا لیتا ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ حلال کیسے ہوگا؟ نہ آپ بندے کو جانتے ہیں، نہ آپ یہ جانتے کہ وہ حلال کرتا ہے کہ حرام کرتا ہے، نہ آپ یہ جانتے وہ کاروبار کرتا کیا ہے۔ میں نے کہا چوتھی وجہ، یہ 3 وجہ حرام ہونے کی ہو گئی، میں نے کہا چوتھی وجہ وہ حرام اس وجہ سے بھی ہے کہ دیکھو اس نے آپ کے متعلق یہ کہا آپ اتنے پیسے دیں اور آپ کو اتنے پیسے ملتے رہیں گے، لیکن نفع تو اس نے شو کر دیا، کیا نقصان شو کیا؟ کہتا نہیں نقصان کا تو کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا وہ کون سا کاروبار ہے جس میں منافع ہی ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا؟ حالانکہ کاروبار کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، کاروبار کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب کاروبار کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، اس نے آپ کو صرف نفع میں شریک کیا، نقصان میں شریک نہیں کیا، یہ وجہ بھی ہے اس کاروبار کے حرام ہونے کی۔ یہ 4 وجوہات میں نے بتا دی۔ آج جتنی کمپنیاں یہ نیٹ پہ شو ہو رہی ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کر ان کو منافع کا لالچ دے رہی ہیں، جن کے بارے میں 4 چیزیں آپ نہیں جانتے، ان کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرنا، پیسے جمع کروانا، منافع لینا، یہ سب حرام ہے۔ آپ جانتے نہیں وہ بندہ کون ہے، مسلمان ہے کہ کافر، آپ نہیں جانتے کہ وہ بندہ کاروبار کون سا کرتا ہے، آپ نہیں جانتے وہ حلال کاروبار کرتا ہے حرام کرتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ نفع نقصان دونوں میں شریک کرتا ہے یا صرف نفع میں شریک کرتا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہے کاروبار جائز نہیں ہو سکتا، کاروبار ناجائز ہے۔ تو بہترین معاشرے کی تشکیل کے اندر علماء کرام کا کردار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حرام سے بچاتے ہیں، حلال کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حرام کے کھانے سے منع کیا، حلال کام کو کرنے کا حکم دیا۔ حلال رزق کمانا یہ عبادت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء
शुहदा व सालिहीन, फरमाया सच्चा अमानतदार ताजर कल क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों, नेक लोगों के साथ होगा। अल्लाह पाक इसका अशर उनके साथ करेंगे। जब हलाल कारोबार की इतनी बड़ी फजीलत है तो हराम की वहीद कितनी बड़ी होगी। हराम इख्तियार करना ये अपनी शख्सियत को तबाह करना है, हलाल इख्तियार करना ये शरीयत का तकाज़ा है, हलाल कारोबार करना ये रिज़्क़ में बरकत का बायस है। मैं कहा करता हूँ कि जब बंदा हराम व हलाल की तमीज़ करता है और हलाल खाता है, हराम से बचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में बरकत अता फरमा देते हैं। हराम खाता है, हराम कारोबार है, अल्लाह पाक इसकी वजह से उसके माल के अंदर बेबरकती पैदा फरमा देते हैं। बरकत का माना होता है चीज़ थोड़ी हो और उससे ज़रूरतें ज़्यादा पूरी हो जाए। बेबरकती का माना है कि चीज़ ज़्यादा हो लेकिन ज़रूरतें फिर भी पूरी ना हो। आज जो हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ज़रूरतें पूरी नहीं होती। हालांकि कमाइयाँ कम नहीं हैं, तनख्वाहें कम नहीं हैं। पहले एक बाप था और 10-8 बच्चे थे, एक बाप तमाम बच्चों का पेट पालता। इस तरह का रोना नहीं था, मर गए। आज घर के 4-5 अफराद कमाते हैं, फिर भी जो है ना उतने ही अफराद खाने वाले हैं, फिर भी हर वक्त मर गए लुटे गए। यही सब कुछ है। इसकी वजह ये कि हराम खाया जा रहा है, हराम से और हलाल जो है इसको इख्तियार नहीं किया जा रहा है। अगर हलाल इख्तियार करने वाले बन जाएँ, हराम से बचने वाले बन जाएँ तो फिर ये बेबरकतियाँ ख़त्म हो जाए, बरकत आए। जिस दोस्त ने मुझसे रात ये मसला पूछा, माशाअल्लाह वो बैरून मुल्क होते हैं, उनका बड़ा काम है। मैंने उन्हें कहा कि देखो आपका अपना काम है, आप यहाँ आए हैं, माशाअल्लाह आम अफराद से कहीं ज़्यादा कमा लेते हैं, तो लिहाजा आप इसी काम को इख्तियार किए रखें। और अगर कारोबार करना भी है आप खुद कारोबार भी कर लें। इस तरह के लोग जो अनजाने, जिनके मतलब आप जानते ही नहीं कि वो कौन लोग हैं, वो हराम करते हैं, वो हलाल करते हैं, उनके साथ पैसों की शराकत करके खाम खा का अपना जो है वो पैसा बर्बाद ना करें। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं जो नेट पर शो हुई, उन्होंने अपनी वेबसाइटें लॉन्च की, उन्होंने अपनी ऐपें लॉन्च की और लोगों से पैसा हथियाया, अरबों रुपया हथिया के बाद में वो कंपनियां भाग गई। जब हम उस बंदे को जानते नहीं कौन है, वो जब चाहे अपनी वेबसाइट को बंद कर दे, वो जब चाहे अपने काम को ब्लॉक कर दे, आप किस पर केस करेंगे कि जी मेरे इतने पैसे लेकर वो भाग गया। वो कुछ पैसों के लालच में हाँ जी आप शुरू हो जाते हैं कि भाई हाँ भाई चलो पाकिस्तान में तो कारोबार है नहीं, मेरे पास ज़्यादा इनकम तो है नहीं, चलो ये इतने पैसे पड़े हैं ये उनको दे देते हैं। उस बंदे को आप जानते नहीं हैं, आप मुझे बताएं, जब उसको जानते नहीं उसके सपुर्द आपने जो आपके पास जमा पूंजी आपने कर दी तो वो लेकर भाग जाएगा। दुनिया की किस अदालत के अंदर आप जाकर उस पर केस करेंगे? कुछ वक्त तक वो मुनाफे देते हैं, ज़िया देते हैं, वो मुनाफे नहीं होते, वो आपके पैसों में से कुछ पैसे होते हैं जो दे रहे होते हैं। आपने लाख रुपया दे दिया, उसने चंद दिनों के अंदर आपको 20-25 हज़ार रुपया मुनाफा दे दिया। मुनाफा नहीं है, वो 75,000 बाकी खा गया और कंपनी बंद कर लो, क्या करना है।